موضوعات رہ کے ہم چاہ رہے تھے کچھ نہ کچھ سنت کے متعلق بات کر لیں. اب وہ ہم نے کچھ نہ کچھ بات کر لی. بہت سی جہات رہتی ہیں, ہم نے جو یہاں لکھی تھی وہ بھی بہت سی ہیں. اب ہم وہ سوالات جو کیے گئے ہیں, جو اس دوران میں اٹھے تھے, وہ کریں گے, ان کا جوابات دینے کی کوشش کریں گے, اور پھر جو سنت کا رہ چکا ہے اس کے متعلق بھی ہم ضرور انشاءاللہ بتائیں گے. درود بھیجیے محمد والے محمد کی ذات اقتضا پر. آپ سے اجازت چاہیں گے کہ مختصر جواب پر, اگرچہ مختصر جواب میں بڑے نقائص ہوتے ہیں, یہ ہاں نہ والا بعض ہاں نہ میں جواب نہیں ہوتے, تو مختصر اور وہ کہ جو اہم سوال ہوں گے ان کا ہم جواب ضرور دیں گے. مختصر جواب میں نقص رہ جاتا ہے, جو نقص رہ جائے وہ بعد میں انشاءاللہ ہم اس کا جواب صحیح طرح سے دے لیں گے. برادران, یہ سوال ہوا ہے, اس کا بہت مختصر جواب دوں گا کہ کسی بھی علامہ کی شہادت کے سلسلے میں پروگرام منعقد کیا جاتا ہے, امام کی شہادت ولادت پر پروگرام منعقد کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ میں بھی اس کا جواب دوں گا, اور جو یہ پروگرام کرواتے ہیں وہ اپنی جگہ مسئول ہے. سوال بڑا خوبصورت ہے, اور واقعاً ایسا ہونا چاہیے کہ علامہ سے زیادہ, امام خمینی سے زیادہ حق رکھتے ہیں معصومین کی ان کی ولادت اور شہادت پر یہ پروگرام منائے جائے. اور خاص کر سنت کا مفہوم اگر ہم نے سمجھنا ہے تو معصومین کی ولادت اور شہادت پر یہ پروگرام ہونے چاہیے, اور اس مفہوم, اس معصوم کی سیرت کو بیان کیا جائے کہ جس معصوم کی ولادت یا شہادت ہو. تو یہ بڑا خوبصورت مشورہ ہے, اچھا مشورہ ہے. میں بھی کہوں گا کہ آئندہ اس مشورے پر عمل کیا جائے. اب جو پروگرام کروانے والے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کس حد تک سنجیدہ لیتے ہیں. یہ جو سوال ہے کیونکہ ہمارے اس سے متعلق بالکل نہیں ہے, لہذا ہم اس سوال کا جواب نہیں دے رہے, یہ بعد میں جواب دے دیں گے. درود بھیجیے محمد والے محمد کی ذات اقتضا پر. برادران, تحریف کے متعلق بہت سے سوالات ہوئے ہیں, پہلے بھی ہوئے, اب بھی ہو رہے ہیں, اور یہ قرآن سے متعلق ہیں. ایک برادر کہہ رہے تھے کہ تحریف کی ادلہ بہت مضبوط ہیں, تو اس پر تفصیلاً گفتگو ہونی چاہیے. ہم صرف اتنا کہیں گے, پہلے بھی کچھ کہہ چکے ہیں کہ تحریف کی ادلہ, تحریف پر کتابیں, تحریف کو ثابت کرنے کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں, اور بعض علماء نے لکھی ہیں, بڑے نیک علماء نے لکھی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہمیں بات سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ تحریف قرآن میں نہیں ہوئی. جس طرح قرآن یہ آج کل موجود ہے, اسی طرح رسول اللہ اسی ترتیب سے, اسی طریقے سے رسول اللہ نے اس کو جمع کیا, اور جناب امیر نے اور معصومین نے بھی جمع اس کو اسی انداز سے کیا. درود بھیجیے محمد والے محمد کی ذات اقتضا پر. برادران, ایک سوال یہ کیا کہ اگر ساری دنیا کے قرآن مجید جلا دیے جائیں پھر بھی قرآن محفوظ ہے تو کیسے؟ برادران, بہت سے لوگوں کے سینوں میں قرآن ہے, حافظ ہیں کہ وہ دوبارہ قرآن کو لکھ سکتے ہیں اور وہ محفوظ ہے. اور جو معصومین کے پاس, ہم نے کہا کہ قرآن کی جو ایک تصویر ہے وہ معصومین کے پاس بھی ہے, تو وہ قرآن بھی اسی طرح سے محفوظ ہے. جب میں سوال پڑھوں تو آپ درود بھیجیے محمد والے محمد کی ذات اقتضا پر. یہ ایک سوال ہے, یہ بھی تاریخ سے متعلق ہے کہ بعض روایات میں کہ جو موجودہ قرآن ہے یہ درست نہیں ہے, اصلی قرآن امام زمانہ کے پاس ہے, جب وہ ظہور کریں گے تو اصلی قرآن لائیں گے. اس کے متعلق ہم مختصر جواب دیتے ہیں. اس طرح کی روایات بہت سی ہیں, اور یہ ساری کی ساری روایات امام خمینی کے قول کے مطابق, علامہ طباطبائی, آغا ابوالقاسم موسوی الخوئی اور بہت سے علماء کے مطابق یہ روایات غلط ہیں اور باطل ہیں, کسی طرح سے قابل قبول نہیں ہیں. ایک سوال یہ کیا کہ ان منافقین کی رہنمائی کے لیے کچھ فرمائیں کہ جو اصلاح چاہتے ہیں.
برادران، قرآن نے کہا کہ منافقین کی نشانیاں بتائیں، اور نشانیاں بتانے کے بعد کہا کہ جب رسول ان سے کہتے ہیں کہ فساد نہ پھیلاؤ تو یہ کہتے ہیں ہم فساد پھیلانے والے نہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ برادران، اگر قرآن و سنت کی روشنی میں اصلاح ہو، اگر قرآن و اہل بیت کی روشنی میں اصلاح ہو تو وہ اصلاح ہے، اور اگر قرآن و اہل بیت کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں اصلاح نہ ہو تو وہ اصلاح نہیں ہوا کرتی۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد کی صلوات اقتصاب۔ اس کے متعلق میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو معیارات کی بات ہے یہ ذرا آپ سنیں گے، قرآن سے متعلق بھی ہے، حدیث سے متعلق بھی ہے، سنت سے متعلق بھی، اور ہمارے رویوں سے متعلق بھی ہے۔ ایک معیار ہے، اور اگر یہ معیار آپ کو بھلا نہ لگے تو ضرور اس پر بات کریے گا اور سوال کیجئے گا۔ یہ سارے سوال اتنے سارے اللہ کرے تو جواب اس کے دے پائیں۔ معیار میں آپ سے سوال کے ذریعے بھی معیار کو آگے بڑھانا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا، وہ یہ: ایک بات اسی طرح کی جیسے قرآن میں ہے ویسے ہی تورات میں ہو، موجودہ تورات میں قرآن کی ہم تعویل کریں اور موجودہ تورات کی تعویل نہ کریں، یا اس کے برعکس یہودی تورات کی تعویل کریں اس بات کی، اور وہی بات اگر قرآن میں ہو تو وہ اعتراض کریں، آیا یہ مناسب ہے یا نہیں؟ آپ جواب دیں گے یہ ٹھیک ہے؟